ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے، ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش ہے، حقیقت میں یہ مزے ہیں، یہ آزمائش تھوڑی ہے۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ، طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ۔ دیکھو طیب ایسی پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو، آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو۔ شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے، لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ تبھی جن کی جو نیچر پر ہے نا، ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے، جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں۔ تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ، اس کی پاکیزگی میں لذت ہے۔ جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو، کیسا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کر کے، برائیوں سے توبہ کر کے، شریعت پہ چل کے، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا۔ تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل، جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں، کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو، اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے، خربوزہ بھی رکھا ہے، آم بھی رکھا ہے، اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے، پکوڑا بھی رکھا ہے۔ نا 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 نا، ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے۔ آپ امرود خرید کے کھائیں، زیادہ نہیں کھا سکتے، باغات میں چلے جاؤ پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے۔ پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا، میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں۔ ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں، توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان، اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے۔ آپ خرید کے کھائیں، نہیں کھا سکتے زیادہ۔ تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے، وہاں ہم اور بھی دوست تھے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں، اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے، سارے سیب اتنے کھائے ہم نے، اتنے کھائے۔ یہ ایک الگ لذت ہے، باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا، وہ اتنے اچھے کیے ہیں، ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی۔ تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، اسی کو اچھا عمل کہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے۔ بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا بولو چھوڑ دے، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا، جتنے بھی گناہ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف۔ واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے، لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ۔ گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی، لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا، تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا، کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے۔
یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو. ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے, ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا, جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے, وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا, وہاں بھی دیکھو, وہاں بھی دیکھو. پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں, پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو, بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو, جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فوش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو, اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا, تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا, اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا, کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سزا بھی دیتا ہوں, صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا, اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا, اور صدقہ بھی کیا, سزا بھی دی, روزہ بھی رکھا, پھر کر لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا اس روش سے باز نہیں آنا, یعنی اس توبہ سے, یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا, یہ کبھی نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے, لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا, یہ غلط ہے, اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو. لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا, تو پھر اس سے آگے جاؤ گے. ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے, 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے, روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے, جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے, اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار, کرتا رہ یہ بیٹھ کے. یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی, یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں, نا, یہ آپ کو آگے بڑھائے گی, زنا کی طرف لے کے جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں, یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں, پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا, جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے, یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا, پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا, میں نے پھر یہ گناہ کر لیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نا, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا, تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا, ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا, وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھی, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ
ہوتے دنیا دار ہیں لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہاں, اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا, اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو, اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف نہیں کروں. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے. یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے, چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی, اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی, ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے ہمیں, کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا, ہم سے معافی چاہیے موت سے پہلے کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دیا. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا. گٹکا اس وقت میرا خیال ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ.
اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی؟ توبہ کی توفیق ایسے ملی، کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو. اچھا، ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا. میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو ہمارا، کیونکہ دوست تھا نا، اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اتنی بحث ہوتی، نہیں بات سمجھ میں آتی. ایک دن آیا میرے پاس، میں جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی، میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے. اندھیرے میں لے گیا، وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی، وہاں نئی سڑکیں بچھی تھی، آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا. کہہ رہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانیت سے، احمدیت سے، میری توبہ. میں نے کہا اللہ یہ کیسے ہدایت دی بھی، کیا ہوا؟ کہہ رہے یار جس قادیانی نے، ناظم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار، وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا، قادیانی ہو جاؤ، اور میں ویزے کی لالچ میں، اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا، مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا. اندر 50 سال اس کی عمر تھی. کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ. اندر بیٹھا ہوا ہے، میں باہر ہوں، نکل ہی نہیں رہا. گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، باہر ہی نہیں آیا. اس کے بیٹوں کو بلایا، دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے. کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کہہ رہا میں نے کہا یار یہ دنیا ہے. 2 منٹ نہیں لگے اس آدمی کو، جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں، خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا. 50 سال کا ینگ آدمی، ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لو، کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے، کل میرا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں. قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے، کیونکہ دوستی تھی نا، جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں، کہہ رہا ہے مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے، اور یہ سب آگ میں، اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا. اب اس کو توبہ طائب کیا خیال پیدا ہوا نا، جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش. کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ نسوار چھوڑ، حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے، لیکن میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا، تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا. تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا، یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے، یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. یہ خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا. کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی، کہیں سے انٹی گزر رہی ہوں گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف، یہ وہاں چیخ رہا ہے نا، لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا. اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں، مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا، کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی. اللہ بھی کہے گا کل روز ہو کے گیا ہے، توبہ کی، اب دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی معافی مانگنے آ گیا؟ تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا، یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا، توبہ ٹوٹتی ہے، اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی ہے بھائی، اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اس وقت شرم نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے، توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو، اس لیے کہ توبہ نیکی ہے، نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ ہے، گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا، تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے، اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا. ایسا نہیں ہے، آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل